अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं लाश न्यूज़। नाजरीन, पाकिस्तान में चीनी की कीमतें 100 रुपये फी किलो तक जा पहुंची हैं। चीनी, जिसे दुनिया में बाज़ जगहों पर सफ़ेद जहर कहा जाता है, और कई ममालिक में जो तिब्बी माहिरीन हैं वो चीनी के इस्तेमाल को सेहत के लिए ख़तरनाक करार देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों की ये बुनियादी अशिया ज़रूरत में शामिल है। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले मुल्क में जब चीनी की कीमतें बढ़ना शुरू हुईं तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जो है वो तहकीकात का ऐलान किया गया और ये कहा गया कि शुगर माफिया, जिसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी और दीगर जो है वो ज़राए इस्तेमाल करके मुल्क में चीनी की कीमतें बढ़ाई, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बाद जूं जूं जो है वो इस कार्रवाई की शुनीद सुनाई देती रही, एक रिपोर्ट भी जो है वो तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने आई। उसे जो है वो मुल्की तारीख में पहली मरतबा जो है वो पब्लिक भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मुल्क में चीनी की कीमत जो है वो कम ना हो सकी। नाज़रीन, 5 अप्रैल 2020 के अखबारात में एक खबर शाया हुई कि जब हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कहने के ऊपर मुल्क भर में शुगर स्कैंडल के हवाले से तहकीकात का आगाज़ किया, तो शुगर माफिया की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और हुकूमत पाकिस्तान और इदारों को, यानी कि FIA को एक धमकी दी गई और ये कहा गया कि शुगर स्कैंडल की तहकीकात अगर ना रोकी गई तो मुल्क में जो है वो चीनी की कीमत ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके चीनी की किल्लत पैदा कर दी जाएगी और उसकी कीमत जो है तकरीबन 100 रुपये फ़ी किलो तक पहुंचा दी जाएगी। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में कई जगह पे चीनी की कीमत जो है वो 110 रुपये किलो के करीब जा पहुंची है और अक्सर मकामात पर जो है वो चीनी तकरीबन 95 से 100 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त हो रही है। जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और हुकूमत पाकिस्तान ने शुगर स्कैंडल के ऊपर जो है वह तहकीकात का आगाज़ किया, तो उस वक्त ये ख़बरदार किया गया हुकूमत पाकिस्तान को कि अगर ये तहकीकात जारी रहीं तो मुल्क में जो है वो चीनी का शदीद तर बहरान जो है वो पैदा कर दिया जाएगा। हुकूमत जो है वो इस धमकी को खातिर में नहीं लाई। हुकूमत ने तहकीकात जारी रखी, मगर चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम रही और चीनी की कीमत जो है वो 70, 75, 80, 85, 90 और 95 रुपये से बढ़ती बढ़ती तकरीबन 100 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। नाज़रीन, यहाँ इस मौके पे ये सवाल पैदा होता है कि आखिर वो कौन सा ऐसा माफिया है जिसके खिलाफ हुकूमत ना तो किसी किस्म की कार्रवाई कर सकती है, एक रिपोर्ट पब्लिक करने के बावजूद जिसमें बाकायदा तौर पर जो है वो बड़े बड़े सियासतदानों और बिजनेसमैन के नाम भी जो है सामने आए, इसके बावजूद जो है वो मुल्क में जो शुगर माफिया है उसको कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा और मुल्क के अंदर जो चीनी की कीमतें हैं उनमें मुसलसल जो है वो इजाफा होता जा रहा है। इस तहकीकाती रिपोर्ट के अंदर एक ये बात भी सामने आई थी कि गुज़श्ता 5 बरसों के अंदर शुगर मिल्स मालकान जो हैं उन्हें तकरीबन 30 अरब रुपए की जो सब्सिडी है वो फराहम की गई, लेकिन इसके बावजूद जो है वो आवाम को सस्ती चीनी शुगर माफिया शुगर मिल्स की जानिब से जो है वो फराहम नहीं की जा सकी। नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस सवाल के जवाब की जानिब जाएं कि आया वो कौन सी वजूहत हैं कि जिनकी बिना पर जो है वो शुगर माफिया के खिलाफ हुकूमत कमज़ोर पड़ती नजर आती है। नाज़रीन, मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहूँगा आज से तकरीबन 14-15 साल पुराने कुछ अखबारात और अखबारात में छपने वाली जो है वो बाज़ रिपोर्ट्स। नाज़रीन, मेरे हाथ में इस वक्त जो है वो फरवरी 2006 के हवाले से कुछ अखबारात हैं जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये एक मैगजीन है जिसके अंदर जो है वो एक रिपोर्ट शाया हुई और आज से तकरीबन 14 बरस कबल साल 2006 में मुल्क में इसी तरह जो है वो चीनी का बहरान पैदा हुआ। चीनी की कीमतें जो है वो अचानक बढ़ना शुरू हुई और बहुत कम अरसे में ये कीमत जो है वो तकरीबन 10, 15 और 20 रुपए तक फ़ी किलो इन कीमतों में जो है वो इजाफा हो गया। नाज़रीन, उस वक्त मुल्क में जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी और वज़ीर आज़म थे जनाब शौकत अजीज़। उन्होंने जो है वो इस चीनी बहरान के हवाले से तहकीकात कराने का ऐलान किया। इस तरह हमारे सामने ये बात आती है कि ये तहकीकात माजी में पहले भी की जा चुकी हैं। ताहम उस वक्त इस तहकीकात के बाद बाज़ लोगों ने, बाज़ अखबारात ने, बाज़ रिपोर्टर्स ने जो है वो अपने ज़राए के हवाले से ये जो रिपोर्ट थी, ये जो खबरें थी, ये शेयर की, लेकिन वो जो रिपोर्ट है वो बाकायदा तौर पे आवाम के लिए पब्लिक ना की जा सकी और इस मरतबा जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शुगर स्कैंडल के हवाले से जो रिपोर्ट है वो पब्लिक की गई।
یہ ناظرین میرے ہاتھ میں جو اخبار ہے یہ 26 فروری 2006 کا ہے، اور اس میں نے ہی یہ خبر جو ہے وہ بریک کی تھی، اور اس سنڈے میگزین کے اندر ایک اخبار کے میں نے یہ پوری رپورٹ شائع کی تھی تمام تر اعداد و شمار کے ساتھ کہ کون سی شوگر ملیں ہیں، کون سے شوگر مل مالکان ہیں جو کہ چینی کے اسکینڈل کے اندر ملوث ہیں اور جن کی وجہ سے ملک کے اندر چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ اس رپورٹ کے کچھ مندرجات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ملک میں جاری چینی کے حالیہ بحران کے ذمہ داروں کا تعین کر کے رپورٹ وزیر اعظم پاکستان شوکت عزیز کو بھجوا دی گئی ہے۔ نہایت اعلیٰ سطحی حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت بحران کی ذمہ دار پنجاب کی 17 شوگر ملوں کے خلاف کارروائی پر غور کر رہی ہے، جو کہ کارروائی بعد میں نہ ہو سکی۔ مذکورہ مل مالکان میں وفاقی وزراء، حکمران مسلم لیگ، قائد اعظم کے اعلیٰ عہدیداران، ایک سابق وزیر اعظم اور ان کے قریبی عزیز بھی شامل ہیں۔ صدر جنرل پرویز مشرف اور وزیر اعظم شوکت عزیز نے وزارت خزانہ اور متعلقہ حکومتی اداروں کو ہدایت کی کہ چینی کو ذخیرہ کر کے ملک میں مصنوعی بحران پیدا کرنے میں ملوث پنجاب کی 17 شوگر ملوں کے خلاف کارروائی کرنے سے قبل تمام ضروری حقائق اکٹھے کر لیے جائیں۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب کی 17 شوگر ملوں کی طرف سے چینی کو ذخیرہ کرنے، وزارت خوراک کی طرف سے غلط اعداد و شمار کی فراہمی، یعنی حکومتی ادارے اس کے اندر ملوث تھے۔ گنے کی پیداوار، عالمی سطح پر چینی کی قیمتوں میں اضافے، گنے کی کرشنگ کے سیزن میں تاخیر اور مڈل مین کے منفی کردار کے باعث ملک میں چینی کا بحران پیدا ہوا۔ وجوہات آپ کے سامنے ہیں اور کافی زیادہ ملتی جلتی نظر آتی ہیں موجودہ صورتحال سے۔ رپورٹ کے مندرجات میں مزید یہ شامل ہے کہ گزشتہ دنوں وزارت خزانہ کے اکنامک ایڈوائزر ڈاکٹر اشفاق حسن خان کی طرف سے وزیر اعظم کی پرائس کمیٹی کے ممبران کو ایک تفصیلی بریفنگ دی گئی جس میں ملک میں جاری چینی کے بحران کا جائزہ لیا گیا۔ ڈاکٹر اشفاق نے شرکا کو بتایا کہ 31 جنوری 2006 تک پنجاب کی 17 شوگر ملوں نے 5,95,177 ٹن چینی پیدا کی، جس میں سے 3,63,734 ٹن چینی مارکیٹ میں لانے کی بجائے اپنے گوداموں میں ذخیرہ کر لی، یعنی کہ پیداوار کا تقریباً 80% جو ہے وہ ذخیرہ کر لیا گیا۔ موجودہ رپورٹ میں بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال تھی۔ یہ رپورٹ مزید آگے بتاتی ہے کہ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ 31 جنوری 2006 تک پنجاب کی 17 شوگر ملوں نے اپنی پیداوار میں سے 80% سے زائد چینی ذخیرہ کر لی ہے، اور شوگر ملیں اپنے سٹاک میں موجود چینی کو نارمل طریقے سے اگر یہ ریلیز کر دیں تو ملک میں جاری چینی کے بحران میں خاطر خواہ کمی لائی جا سکتی ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق پاکستان میں اس وقت آپریشنل شوگر مل کی تعداد 75 ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے ناظرین، سال 2006 کی اس وقت یہ تعداد یقیناً بڑھ چکی ہے، جن میں سے 41 پنجاب، 28 صوبہ سندھ اور 6 صوبہ سرحد میں واقع ہیں۔ پنجاب کی 41 شوگر ملوں میں 20 سیاستدانوں کے پاس ہیں، جبکہ 21 کو بزنس مین چلا رہے ہیں۔ صوبہ سندھ کی 28 شوگر ملوں میں سے 6 سیاستدانوں کے پاس، جبکہ 22 کو بزنس مین چلا رہے ہیں، اور صوبہ سرحد کی شوگر مل میں سے 5 شوگر ملیں سیاستدانوں کے پاس ہیں، جبکہ 1 شوگر مل بزنس مین چلا رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سیاستدانوں کی زیر ملکیت پنجاب کی 20 شوگر ملوں میں سے 9 سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے رشتہ داروں کی ہیں، 2 شوگر ملیں مسلم لیگ نواز کے اعلیٰ عہدیداران کی ہیں، 4 شوگر ملیں چودھری برادران کی، 2 شوگر ملیں وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار جہانگیر ترین، جو کہ اس وقت وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار تھے اور جن کا نام اس مرتبہ بھی جو ہے وہ چینی اسکینڈل میں سامنے آیا۔ 1 شوگر مل وفاقی وزیر تجارت ہمایوں اختر خان کی اور 1 شوگر مل رکن قومی اسمبلی نصر اللہ دریشک کی، جبکہ 1 شوگر مل قومی اسمبلی کے رکن انور علی چیمہ کی ہے۔ اس طرح پنجاب کی 20 شوگر ملوں میں سے 11 مسلم لیگ نواز اور 9 مسلم لیگ کاف کے اہم ترین عہدیداروں کے پاس ہیں۔ صوبہ سندھ میں سیاستدانوں کی زیر ملکیت 6 شوگر ملوں سے 5 پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن اور سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے شوہر آصف زرداری کی ہیں، جبکہ 1 شوگر مل پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے سیکرٹری جنرل راجہ پرویز اشرف کی ہے۔ صوبہ سرحد میں سیاستدانوں کی زیر ملکیت 5 شوگر ملوں میں سے تمام ملیں سابق وفاقی وزیر جناب عباس سرفراز کی ہیں۔ ناظرین، اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس وقت شوگر ملوں میں تمام خرچے اور سیل ٹیکس ڈال کر 26 روپے کلو فی چینی جو ہے وہ تیار ہو رہی تھی، جبکہ شوگر مل مالکان عوام کو یہ مختلف علاقوں میں 36 سے 40 روپے فی کلو تک چینی فراہم کر رہے ہیں، جو کہ 40% سے بھی زائد قیمت بنتی ہے، اور یہ چینی کا بحران حکومت اور شوگر مل مالکان کی ملی بھگت کا شاخسانہ ہے۔ جی ناظرین، یقیناً یہ ساری کہانی سن کے آپ کو بالکل ایسا ہی محسوس ہوا ہوگا کہ پاکستان میں، اور یہ چیز واضح ہوگی کہ پاکستان میں جو ہے وہ چینی کا بحران کوئی پہلی مرتبہ پیدا نہیں ہوا، ماضی میں بھی چینی کے بحران پیدا ہو چکے ہیں، اور ماضی قریب میں جو کہ آخری رپورٹ ہمیں نظر آتی ہے جو کہ مشرف حکومت نے وزیر اعظم شوکت عزیز نے تیار کرائی، لیکن وہ رپورٹ نہ ہی پبلک ہو سکی۔ ذرائع کے حوالے سے میں نے یہ خبر جو ہے وہ شیئر کی آپ کے ساتھ۔ یہ رپورٹ جو ہے وہ میں نے
اس وقت اخبارات کے اندر بریک کی اور یہ پوری رپورٹ بھی میں نے بتائی کہ کون سے سیاستدان اور کون سی شوگر مل جو ہے وہ اس میں کس حد تک ملوث رہی ہے اور کس طرح سے کس شوگر مل نے کتنا سٹاک کر رکھا تھا چینی کا۔ ناظرین، اس مرتبہ بھی سال 2020 کے اندر جو رپورٹ سامنے آئی اس میں بھی وہی صورتحال تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ یہ رپورٹ پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ پبلک ہو گئی ان تمام تر چیزوں کے باوجود کہ حکومت پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان اور اداروں کو دھمکیاں بھی دی گئیں اور یہ کہا گیا کہ چینی کی قیمت جو ہے وہ بڑھائی جائے گی اگر تحقیقات نہ روکی گئیں اور مصنوعی قلت پیدا کی جائے گی۔ حکومت نے رپورٹ تو جاری کر دی، یہ حکومت کی کامیابی ہے، لیکن حکومت کی یہ ناکامی کہ حکومت کسی طور بھی چینی کی قلت جو ہے، چینی کی قیمتیں جو ہے وہ ایک جگہ روکنے اور ان کو کم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ناظرین، ابھی اس وقت تبدیلی سرکار اور وزیر اعظم عمران خان سے جو سب سے بڑا سوال بنتا ہے وہ یہی ہے کہ چینی کے حوالے سے تحقیقات تو ماضی میں پہلے بھی ہوئیں، رپورٹس بھی بنی، آپ نے بھی ایک تحقیقات کرائی، ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے اسے پبلک کیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ تمام تر اختیارات ہونے کے باوجود آپ شوگر سکینڈل کے ذمہ داروں کو ابھی تک شوگر بحران کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ سزا دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے، نہ ہی ان کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی کارروائی ہوئی، بلکہ الٹا چینی کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ ضرور بات ہے کہ یہ تمام تر جو کارروائی ہے یہ عدالتی کارروائی کے نتیجے میں بھی سامنے آئے گی اور اس میں یقیناً وقت لگے گا، لیکن حکومت پاکستان سے اور جناب وزیر اعظم عمران خان سے یہ سوال تو ضرور بنتا ہے کہ آیا حکومت کی جو حکومت ہے، جو انتظامیہ ہے، ان کی مینیجریل پارس کہاں ہیں؟ کیا یہ انتظامیہ کی، کیا یہ حکومت کی ناکامی نہیں ہے کہ ملک میں جو چینی کی قیمتیں ہیں وہ مسلسل ہی بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ماضی کی طرح یہ حکومت بھی جو کہ تبدیلی کا نعرہ لے کے سامنے آئی تھی، یہ بھی اس شوگر مافیا کے خلاف جو ہے وہ اسی طرح بے بس اور لاچار نظر آتی ہے۔ ناظرین، لاج نیوز کی ویڈیوز کو لائک کیجئے، لاج نیوز کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئیں تو شیئر بھی کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجئے۔ ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔